الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم محلہ رسول پورا ہی نہیں مالیگاؤں کی معروف شخصیت ہمارے حاجی شمس الدین ملت ڈیری والے، اس پروگرام میں تشریف فرما ماجد حاجی، جاوید عبدالستار، ساجد انصاری، راجو گائیڈ، محلے کی معزز شخصیات اور میرے بزرگوں دوستوں، خاص طور پر گھروں میں بیٹھی میری باعزت باوقار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا تو ایک ہی سہارا تھا، لوگوں کو اسباب پر ناز تھا اور ان کی مدد کے لیے فرقہ پرستوں کی ٹیم بھی آئی تھی، فرقہ پرستوں کی طرف سے فنڈنگ بھی کی جا رہی تھی اور بلو پرنٹ بھی دیا گیا تھا کہ تم کو ایسے الیکشن لڑنا ہے، اور انہوں نے ویسے الیکشن لڑا بھی، کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا تھا اور انہیں اپنی کوششوں پر اور اپنی انتظامات پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ قدرت کو بھول گئے تھے اور الیکشن انہوں نے لڑا، ووٹنگ ہو گئی، کاؤنٹنگ سے پہلے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تھا اور پروگرام کچھ ایسا تھا کہ جشن ایسا منائیں گے کہ مالیگاؤں میں ان کے ووٹروں کی جو صورتحال ہوگی وہ الگ ہوگی، جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان کو ایسی اذیت اور تکلیف دیں گے کہ وہ بھی سوچیں گے. پروگرام یہ تھا مشاورت چوک پر 8 گھنٹے تک پٹاخہ بازی کریں گے، مشاورت چوک پر 8 گھنٹے تک پٹاخہ بازی کریں گے، اور جب نکال ہوگا اور جیت ہوگی تو جیت کا جو جلوس نکلے گا وہ رسول پورا اور اسلام آباد سے ہو کر کے مشاورت چوک پہنچے گا. ایسی تیاری تھی ان کی، اور ہاتھی بھی لے کے آ گئے تھے نا، ہاتھی بھی لے کر کے آ گئے تھے، لیکن جب ہاتھی واپس جانے لگا چھپا کر کے بھیج رہے تھے تو کسی نے دیکھ لیا اور اس کا فوٹو بھی نکال لیا. تو قدرت کو بھول کر کے وہ لوگ فرقہ پرستوں پر بھروسہ کر کے چل رہے تھے. فرقہ پرست پارٹیوں کی ٹیم مالیگاؤں میں آ کے الیکشن سے 2 مہینہ پہلے سے پڑی تھی. فرقہ پرستوں میں RSS کے لوگ مالیگاؤں میں آئے تھے جو زمینی محنت کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. اب دھیرے دھیرے پردے اٹھتے جا رہے ہیں اور ان کے ہی لوگ یہ ساری بات ادھر ادھر بتا رہے ہیں تو ہمارے کانوں تک آ رہی. 3 لاکھ ووٹروں کو انہوں نے پیسے دیے تھے اور گمان یہ تھا کہ آدھے لوگ ووٹ نہیں دیں گے، آدھے تو دیں گے، تو 1.5 لاکھ ووٹ مل گئی، ہم تو جیت گئے. 30,000 بوگس ووٹوں کی تیاری تھی. ہر پولنگ بوتھ پہ جب ہم جاتے تھے تو معلوم پڑتا تھا ایک بہت بڑی تعداد ہماری ماں اور بہنوں کی ایسی ہے جن کی ووٹ گر چکی، ہمارے بزرگوں کی اور بھائیوں کی ووٹ گر چکی، پورا ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ تھا. تو وہ خدا کو بھول کر کے چل رہے تھے. میں تو اپنی ماں بہنوں کا، جنہوں نے روزے رکھے، منتیں مانی، جنہوں نے دعائیں کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو ہم اگر سکھانا بھی چاہیں تو نہیں سکھا سکتے، اور ان سے جس طرح کی بات اللہ بلوا رہا ہے ہم بلوانا چاہیں تو بلوا بھی نہیں سکتے. ابھی آپ نے واٹس ایپ پر ایک چھوٹی بچی کا دیکھا ہوگا کہ مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، کیا کرے گی تو بولے بیٹھوں گی، اور کیا کرے گی تو بولے ہاتھ ملاؤں گی. تو میں نے انکوائری کی کہ یہ بچی ہے کہاں کی، تو وہ سمکسیر کی بچی تھی. اور جب میں اس کے گھر گیا تو جیسا ویڈیو میں وہ بچی دکھ رہی تھی وہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی تھی.
یعنی 3 سال بھی اس کی عمر نہیں، 2.5 سال کی عمر. اب ایسی کسی بچی یا بچے کو اگر ہم سکھائیں بھی کہ تو ایسا بولنا تو وہ نہیں بول پائے گی. یہ تو من جانب اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی. یہ لوگ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے، بولے آج تو جو ووٹ مل گئی، بولے یہ 15 سال کے بعد کی ووٹ ہے، یہ 10 سال کے بعد کی ووٹ ہے. حیران ہے وہ. اور ماجد حاجی صاحب کو میں یہ بتانا چاہوں گا، انہوں نے الیکشن بھی ہارا اور حوصلہ بھی ہارا، اور انشاءاللہ ایسی تیاری کے ساتھ وہ آگے کبھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. سارے فرقہ پرست تو ان کے ساتھ تھے نا. پارلیمنٹ کا الیکشن جب بی جے پی کا امیدوار ہارا اور مالیگاؤں کی ووٹ سے ہارا تو بی جے پی نے سروے کیا، اور سروے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ مالیگاؤں میں بی جے پی کے امیدوار کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملی اور اس کے سامنے امیدوار کو 2 لاکھ ووٹ ملی. تو کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے مجھے ٹارگٹ کر لیا تھا کہ یہ سیٹ گرانی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ٹیم بھی بھیجی اور بلو پرنٹ بھی بھیجا اور فنڈنگ بھی کی، سب کچھ کیا. جتنا بے دردی کے ساتھ انہوں نے پیسہ بانٹا ہے، محنت سے کمایا ہوا پیسہ ایسے آدمی نہیں بانٹتا. کسی کو پیسہ دیا تھا، گئے، بولے کیا ہوا، تو وہ سمجھا کہ شاید حساب مانگنے کے لیے ہے. بولے وہ تھوڑا پیسہ بچا، چل جاتے، بولے 5,000 اور لے. یہ حال تھا. ایسے حالات میں اگر اللہ نے ہمیں جیت عطا کی ہے تو میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار کہ فیصلہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے، اور جب فیصلہ آسمانوں پر ہو جاتا ہے تو پھر زمین پر اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور اللہ اسباب بنا دیتا ہے. میں سب سے پہلے اپنی ماؤں اور بہنوں کا، پھر اس کے بعد اپنے بزرگوں کا اور نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جن نامساعد حالات میں اپنی محبتوں کا ثبوت دیا اور جس طرح ووٹوں سے نوازا. اور کتنے نوجوانوں نے میری بیماری میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں مفتی اسماعیل، یعنی ہم الیکشن ایسے لڑیں گے جیسے ہمارا الیکشن ہے. اور الحمدللہ انہوں نے لڑا اور اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ ہمیں اللہ نے جیت عطا کر دی. ابھی جیسے بتایا کہ بار بار ری کاؤنٹنگ سب اللیگل تھی، لیکن ہم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کرو. وہ جو آفیسر تھا، اس آفیسر نے، میں جب گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ ایسے اسٹیج پہ سے جھک کر کے دھیرے سے اس نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ بھرشٹاچاری ہوتی ہے اور ہم بھی بھرشٹاچاری کرتے ہیں، لیکن لوک تنتر کی ہتیا نہیں ہونے دیں. اور آپ یقین ہم پر بھروسہ رکھو، وشواس کرو، نہ پیٹی بدلے گی نہ فگر بدلے گا، جو ہے وہی رہے گا. آپ صرف وہ NOC دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ری کاؤنٹنگ کروا لو. تو 1-2 پیٹی کی نہیں، 66-68 پیٹیوں کی انہوں نے ری کاؤنٹنگ کرائی. 5 راؤنڈ، ایک راؤنڈ میں 14 پیٹیاں تھی، تو 14 راؤنڈ میں جو ہے 14 پیٹیاں تھی. آخری جو راؤنڈ تھا 25واں، اس میں 8 پیٹیاں تھی. تو ایسے جو ہے 14 پنچے 70، 70 میں سے 6 کم کیے تو 64 پیٹیوں کی ری کاؤنٹنگ ہوئی. لیکن پہلا راؤنڈ ہوا، ان کے منہ اتر گئے، جو فگر تھا وہی رہا. دوسرا راؤنڈ ہوا اور زیادہ اتر گیا، رنگ بھی بدل گیا، وہی فگر تھا. اور تیسرا راؤنڈ ہوا تو منہ کالا ہونے لگا. اور چوتھے راؤنڈ میں انہوں نے میدان چھوڑ دیا، منہ لٹکا کر کے باہر نکلنا چالو ہو گئے. یہ اللہ کا کرم ہے. قدرت کو بھول کر کے کبھی نہیں جانا چاہیے. اور ہمارے عبد المالک یونس عیسیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے ان کے مقدر میں ایسی ذلت لکھی تھی کہ ایک دن میں 4 مرتبہ ہارنا تھا نا ان کو.
12:30 1 بجے ہار گئے تھے. اعلان ہو گیا تھا کس کو کتنی ووٹ ملی. اس میں ہماری جیت ہو گئی تھی, ان کی ہار ہو گئی تھی. پھر وہ ملان کرنے کے لیے گئے, سب ملان ہو گیا, پھر ہارے, پھر ملان ہوا, پھر ہارے, پھر ملان ہوا, پھر ہارے, ری کاؤنٹنگ ہوئی, پھر ہارے. 5 سال تک نیند نہیں آئے گی, نیند نہیں آئے گی. ابھی جو تھوڑے بہت گھیر کر کے ہو ہا کر رہے تو تھوڑا سا ان کا دل بہلا ہوگا, لیکن یہ بھی گھر کے باہر ہی ہوتا نا. گھر میں جانے کے بعد تو آدمی اکیلا ہو جاتا. آج جو رپورٹ ہم لوگ کے پاس آ رہی ہے وہ تو کچھ اور ہے. کنفرم جب تک ہوگا نہیں میں بولوں گا نہیں, لیکن آپ سمجھ لو دال پتی ہے, دال پتی سمجھ رہے نا. ڈاکٹر لوگ بتا رہے کہ لوز موشن ہے, جب دیکھو جب چلا آتا مجھے سلائن چڑھاؤ. تو ہار ایسی ہے کہ برداشت نہیں ہوگی, برداشت نہیں ہوگی. 5 سال یہی ادھیڑ بن میں رہے گا کہ سلا کیسے ہار گئے 162 ووٹ. یہ کر لیتا تو اچھا تھا, وہ کر لیتا تو اچھا تھا, وہ کر لیتا تو اچھا تھا. یہی سوچتا رہے گا 5 سال تک. اور اللہ نے ایسی ہمیں جیت عطا کی ہے کہ ہارنے والے ہارے اور حوصلہ اور ہمت بھی ہار گئے انشاءاللہ. میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس خوشی میں آپ لوگوں نے استقبال کے ساتھ خوشیاں اور بڑھانے کا موقع عطا کیا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرے. صرف جیت ہی ہمارا مقصد نہیں. ہم نے سیاست میں قدم رکھا تھا تو اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس شہر کے لوگوں کو ہر اعتبار سے ترقی ملے, روزگار ملے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے, اور مالیگاؤں شہر کے اندر تعلیم کا نظم ہو, روزگار کا نظم ہو. ہم ایک پروگرام لے کر کے چل رہے. صرف جیت ہمارا مقصد نہیں ہے. جیت تو الحمدللہ مل گئی. اب 5 سال میں اللہ ہم سے کام لے لے اور کاموں کو اللہ آسان کر دے. اور جو امیدیں اور توقعات ہمارے ماننے والوں نے ہم سے وابستہ کر رکھی ہیں, شہر کے لوگوں نے, یا شہر کی جو ضرورت ہے اسے ہم پورا کر سکے. آپ دعا کریں کہ اللہ یہ سارے کام ہمارے لیے آسان کر دے. کہتے ہیں نا السعی منی والاتمام من اللہ, کہ کوشش کرنا ہمارا کام, محنت کرنا, کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, بھاگ دوڑ کرنا اور عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور کاموں کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت پہ. آسمانوں پر فیصلہ ہو جائے گا, سب کام زمین پر آسان ہو جائے گے. اس لیے ہمیں اللہ کو بھول کر کے نہیں چلنا ہے, ہمیشہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر کے ہمیں چلنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں جس طرح نامساعد حالات میں, حالات کے برخلاف ہمیں کامیابی دی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے سب کام اللہ آسان کریں گے. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم